دیکھیں جن صحافیوں نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا نا، سید طلعت حسین کتنی نوکریاں چھوڑی، آج کریڈیبلٹی ہے، کسی کی جرت نہیں ہاتھ ڈال جائے. لیکن جو لوگ ابن الوقت مان جاتے ہیں نا، سید طلعت حسین کو بھی دکھایا گیا تھا کہ جی یہ فلاں فلاں فیملیز چور ہیں، یہ ہیں. اس نے کہا بھائی میں انڈیپینڈنٹلی ثابت اگر ہوا تو میں خبر دوں گا، ادروائز میں آپ کا اعلی کار نہیں بنوں گا. عمران ریاض خان صاحب بن گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں چیخ رہے ہیں بار بار، آپ نے ہمیں بتایا تھا یہ چور ہے. تو میں عمران ریاض میرا اسٹوڈنٹ ہے، میں اس سے پوچھوں کہ تمہیں جب انہوں نے بتایا تھا تو تم نے تحقیق کیوں نہیں کی، ان کے کہنے پہ مان لیا. تو آج اس تکلیف سے گزر رہے ہو نا، تو یہ تکلیف تمہیں اس لیے کاٹنی پڑی کہ تم نے لوگوں کی زندگیاں ونریبل کی جھوٹی خبریں چلا کے حب الوطنی کے نام پہ. آج وہی حب الوطنی کا کتا تمہیں کاٹ گیا. تو بھئی یہ تو ہوگا، ایسا تو ہوگا. اس لیے ہم تو نہیں کسی کے اعلی کار بنتے، نہ اس زمانے میں نہ آج. جو سچائی ہو بیان کریں گے. دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور سنی، اس میں انجینئر مرزا عمران ریاض خان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اس بیان کے بعد پی ٹی آئی والے بہت زیادہ غصے میں ہیں اور انجینئر مرزا کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. اب انجینئر مرزا ان کو غلط لگ رہا ہے. اچھا اس سے پہلے یہ پی ٹی آئی والے اس کو امام بولتے تھے، امام ہے ہمارا، امام ہے. وہ کہتے تھے کہ بھئی اس کو ہی دین کا پتہ ہے، باقی کسی کو بھی دین کا پتہ نہیں ہے. اب جب عمران خان کے بارے میں اور عمران ریاض خان کے بارے میں اس نے غلط کہا تو اب پی ٹی آئی والوں کو لگتا ہے نہیں انجینئر مرزا تو رانگ نمبر ہے، انجینئر مرزا تو بکاؤ مولوی ہے. آپ ٹویٹر پہ جا کر سرچ کریں تو اس وقت رانگ نمبر ٹرینڈ کر رہا ہے، اور دوسرا جو ٹاپک ٹرینڈ کر رہا ہے وہ ہے بکاؤ مولوی. تو پی ٹی آئی والوں نے یہ دو ٹرینڈ بنا دیے انجینئر مرزا کے خلاف. سب سے زیادہ غصہ جو پی ٹی آئی والوں کو آیا ہے وہ اس بات پہ آیا ہے کہ انجینئر مرزا نے طلعت حسین کے بارے میں جو کہا کہ طلعت حسین ایک جینین صحافی ہے اور عمران ریاض خان ایک اعلی کار ہے. اب یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی پی ٹی آئی والوں کو. اب اس کی وجہ سے وہ زیادہ غصے میں ہیں، اور عمران خان کے بارے میں اس نے بہت غلط بولا ہے، تو اس کی وجہ سے پی ٹی آئی والے بڑے غصے کے اندر ہیں. لیکن جب یہ انجینئر مرزا ہمارے بزرگوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، ہمارے علماء کرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، تب تو یہ پی ٹی آئی والے بڑے ناچ ناچ کے اس کے گن گاتے تھے اور بولتے تھے یہ تو امام ہے اور دین کا تو سب سے زیادہ اس کو ہی پتہ ہے. بھائی اس کو دین کا نہیں پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے، جو لوگ اس کو فالو کرتے ان کو دین کا نہیں پتہ ہے. یہ پتہ نہیں کتنی غلط باتیں کرتا ہے. اب یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہے کہ طلعت حسین غلط ہے. اب انجینئر مرزا نے اس کی تعریف کی تو سارے کے سارے پی ٹی آئی والے لگ گئے اس کو. ابھی آپ دیکھیں بڑے بڑے صحافی جو عمران خان کے حامی ہیں، جس میں جمیل فاروقی، نجم الحسن باجوہ، وقار ملک اور بھی بہت سارے صحافی ہیں. لیکن جب انجینئر مرزا ہمارے بزرگوں کے بارے میں غلط اور الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، جب ہمارے علماء کرام کو یہ غلط بولتا تھا، تب یہ جو صحافی آج انجینئر مرزا کو غلط بول رہے ہیں، بکاؤ مال بول رہے ہیں اور رانگ نمبر بول رہے ہیں، پہلے بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ بھائی واہ 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 انجینئر مرزا نے تو کمال کر دیا اور بابوں کی ایسی تیسی کر دی اور فلانا اور ڈھمکانا. آج جب عمران خان کے بارے میں اس نے غلط باتیں کی تو آج ان سب کو نظر آنے لگ گیا کہ انجینئر مرزا غلط ہے اور بکاؤ مال ہے. تو بھائی وہ بکاؤ مال تو ہے، اس کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ علماء کرام کے بارے میں غلط باتیں کرو، آپ اولیاء کرام کے بارے میں غلط باتیں کرو، وہ بکا ہوا مال ہے. آج اس کو کہا گیا ہے کہ عمران خان کے بارے میں غلط باتیں کرو، تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ بکا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک پورا سسٹم ہے، پہلے ہی عمران خان کی تعریف کرتا تھا کیونکہ عمران خان کی حکومت تھی، اس کی تعریف کرتا تھا. یہ دیکھتا تھا کہ بھائی سارے اس کے طرف ہیں تو یہ بھی اس کی طرف ہو جاتا تھا، تعریفیں کرتا تھا. اب اس کو نظر آ رہا ہے پیچھے سے اس کو ڈنڈا ملا. انجینئر مرزا کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو اچانک سے اس نے اپنی لائن بدلی اور اب یہ ان کی زبان بول رہا ہے جن کے خلاف پی ٹی آئی والے ہیں. اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کس کے کہنے پہ یہ سارے بیانات دیے انجینئر مرزا نے. حد تو اس بات کی ہے کہ ابھی بھی جتنے صحافی ہیں بڑے بڑے، وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ انجینئر مرزا کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہاری فیلڈ دین اور اسلام ہے، تم اس کو سنبھالو، سیاست میں تمہارا کام نہیں ہے. او بھائی خدا کا خوف کرو یار، خدا کو مانو. اور نہیں ہے اس کو علم. انجینئر مرزا یہ جھوٹا بندہ ہے، یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، یہ من گڑت باتیں کرتا ہے، یہ کسی کی امام پہ بات کرتا ہے. اس کو اگر سمجھنا ہے نا، اس کو سمجھنا ہے نا، تو قرآن میں جہاد کے بارے میں کیا حکم ہے اور انجینئر مرزا کیا کہہ رہا ہے، بس اس پر آپ اپنے
کلپ دیکھ لیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کو اور نوجوانوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے۔ نوجوان بیچارے، ان کو پتہ ہے نہیں، ان کو اتنی سمجھ نالج ہے نہیں۔ اب یہ بیچارے اس کے فالوور بن گئے، اس کو سنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یار انجینئر مرزا ہی صحیح ہے۔ یار وہ علماء کرام جنہوں نے 17 سال لگائے ہوتے ہیں مفتی بننے میں، ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے اور اس انجینئر کو پتہ ہے۔ یہ ایک بات کہتا ہے، مثال دیتا ہے انجینئر مرزا کہ بھائی مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کون سا مفتی کا کورس کیا ہوا ہے جو تم دین کی باتیں کر رہے ہو، اور یہ مثالیں دیتا ہے کہ بھائی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو کیا آپ اس سے پوچھو گے کہ بھائی آپ کی ڈگری کیا ہے؟ او بھائی، جب ایک بڑی فرم کے اندر کوئی انجینئر کام کرنے کے لیے جائے گا تو وہاں انجینئر سے مانگا جائے گا کہ بھائی آپ اپنے سرٹیفکیٹ دکھاؤ، آپ نے کس ادارے سے یہ کام کیا ہے۔ اور یہاں پہ جو دین کا معاملہ ہے اس میں انجینئر مرزا کہتا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھ لو اور آپ عالم بن گئے اور مفتی بن گئے۔ ایسا نہیں ہے، ہر فیلڈ کی ایک الگ اس کی کیٹیگری ہوتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو خود پڑھ لو، حدیث کو خود پڑھ لو۔ یار اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی مبارک کتاب ہے، یہ ایک علم ہے، وہ ایک بغیر استاد کے کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ آپ انجینئرنگ بغیر استاد کے پڑھ سکتے ہو؟ آپ کالجوں کی فیس بھرتے ہو، کالج پڑھنے جاتے ہو، پھر شام کو آتے ہو، اسی کتاب کو سمجھنے کے لیے ایک الگ ٹیچر کے پاس ٹیوشن میں جاتے ہو، اس کو الگ فیس دیتے ہو، پورا سال اس میں محنت کرتے ہو، پھر جا کے آپ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہو، پھر جا کے آپ کی بات کو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ تو کتاب تو پڑھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ لو، پھر آپ کو ڈگریوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہاں پہ اگر یہ فارمولا اپلائی ہوگا تو پھر دین اور قرآن کے اندر بھی یہ فارمولا اپلائی ہوگا۔ آپ کو جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے تحت ہی چلتے ہوئے آگے آنا ہے۔ آپ کو درس نظامی بھی کرنی پڑے گی، آپ کو مفتی کا کورس بھی کرنا پڑے گا، ہر چیز آپ کو کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ دین پر بات کر سکتے ہیں۔ اب یہ بیچارے انجینئر مرزا کے فالوور وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو اٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یار ایک قرآن کی آیت ہے، ایک اس کا ترجمہ ہے، اس کا ایک شخص نے الگ ترجمہ کیا ہے، دوسرے نے الگ ترجمہ کیا ہے، اس کی تشریح میں مفتیان کرام نے کچھ الگ رائے قائم کی ہے، انہوں نے اتنے سال لگائے ہوئے ہیں، اور وہ اتنی چیزوں کے باوجود بھی ان چیزوں میں ان کا اختلاف ہے، اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ خود سے جس کو جو کرنا ہے وہ کر لو، قرآن کو پڑھ لو، حدیث کو پڑھ لو۔ یہاں عربی کس کو آتی ہے؟ قرآن اور حدیث عربی میں لکھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہ لوگ قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے، یہ سیدھا انجینئر مرزا کو فالو کرتے ہیں۔ اگر انجینئر مرزا کہتا ہے کہ میں یہاں غلط ہوں، میں نے رجوع کر لیا ہے، اب اس کے اسٹوڈنٹ اس بات کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو انجینئر مرزا نے رجوع کر لیا۔ او بھائی رجوع تو اس نے خود کیا ہے، تب جا کے تم کو غلط نظر آیا ہے۔ تم اس کے رجوع کرنے سے پہلے تحقیق کرو کہ انجینئر مرزا غلط بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے، اس سے پہلے آپ کو نظر آئے گا ہی نہیں۔ انجینئر مرزا کے فالوورز کے آنکھوں پر محبت کا چشمہ لگا ہوا ہے۔ کچھ سال پہلے مفتی طارق مسعود اور انجینئر مرزا کا مناظرہ تو نہ ہو سکا، لیکن مفتی طارق مسعود جہلم پہنچ گئے تھے اور انجینئر مرزا نے مناظرہ نہیں کیا۔ تو یہ جو انجینئر مرزا کے فالوور پلس پی ٹی آئی والے جو پہلے ان کے فالوور تھے، جب وہ مناظرہ نہ ہوا اور انجینئر مرزا نے اپنے دفاع میں کچھ باتیں کہیں پوائنٹ رکھے، ان پوائنٹ کو یہ انجینئر مرزا کے فالوور اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو انجینئر مرزا کے فالوور تھے، وہ سب اس بیانیے کو دہراتے تھے کہ دیکھیں بھائی انجینئر مرزا نے یہ کہا ہے، یہاں مفتی طارق مسعود غلط ہیں، ان کو وہ غلط نظر آ رہا تھا۔ آج جب انجینئر مرزا ان کو غلط نظر آنے لگ گیا ہے پی ٹی آئی والوں کو، تو آج وہ دیکھیں تو وہ طارق مسعود کے وہ کلپ چلا رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی طارق مسعود صحیح تھا۔ تو بھائی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ انجینئر مرزا غلط ہے، لیکن آپ کی آنکھوں پہ محبت کا چشمہ لگا ہوا ہے۔ وہ آپ چشمہ ہٹا کے جب دیکھو گے تو آپ کو اس کے اندر 100 برائیاں نظر آئیں گی۔ اور اب ایک ڈائلاگ بولا جا رہا ہے کہ عمران خان کے سامنے انجینئر مرزا تو شے ہی کوئی نہیں۔ یار وہ آپ کا ٹھیک ہے، آپ کا لیڈر ہے، آپ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہو، اور آپ انجینئر مرزا کو آپ یہ بولتے ہو کہ انجینئر مرزا تو شے ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب انجینئر مرزا بزرگوں کے بارے میں غلط بولتا تھا، ان کو بولتا تھا تو شے ہی کوئی نہیں، تبھی تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے۔ اور آج آپ کہہ رہے ہو کہ انجینئر مرزا تو شے ہی کوئی نہیں عمران خان کے سامنے۔ تو بھائی یہ ٹائم کی بات ہے، اور اس بندے کے آگے چل کر بڑے پول کھلنے والے ہیں انجینئر مرزا کے، کہ یہ کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ کس کا کارندہ ہے، اور یہ کس طریقے سے نوجوانوں کو ورگلا رہا ہے، اور اس کا ایجنڈا کیا ہے، آگے چل کے سب آپ کو پتہ چلے گا۔
دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیجیے گا. شکریہ.